آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا ٹاپک ہے ربنا دعائیں، ربنا سیریز۔ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت ساری ربنا دعائیں ہیں موجود ہیں، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ان دعاؤں کو ہم سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کے حساب سے کتنی ہوگی، کس کو پتہ ہے ربنا دعائیں جو قرآن مجید میں موجود ہے؟ جی 40 کے قریب ہے، اور ایک آدھ اوپر نیچے ہے، کئی بکس میں کچھ ایک الگ آتی ہے تو کئی بک میں کچھ ایک الگ سی آتی ہے، بٹ 40 کے قریب ہے ٹوٹل ہماری ربنا دعائیں۔ تو یہ دعاؤں کا مفہوم کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس کے لیے، مطلب کون سی سچویشن میں کس نے یہ دعا پڑھی ہے، ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم ان کو سمجھیں۔ ہمیں الحمدللہ بہت ساری دعائیں یاد بھی ہوگی، جو ہم نے بچپن سے ہی ہم نے یاد کی ہے، بہت ساری دعائیں ہم نے یاد بھی ہوگی، مگر ہم اس کو معنی نہیں جانتے، اس کو سمجھتے نہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہے اس کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، دعا پڑھنے کے پیچھے کی حکمت کیا ہے، مین ٹارگیٹ کیا ہے اس دعاؤں کو پڑھنے کا۔ تو چلیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے استعمال، ان کے معنوں کے ساتھ ان کو یاد کرنے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دعا آلریڈی پڑھ لی گئی ہے، بس میں شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر لی ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ عشرت آپی، اگر آپ پہلی والی دعا شیئر کر سکتے تو پلیز شیئر کر دیجیے نا، میں کنٹینیو کرتی ہوں۔ آج ہماری چلیے ہم جانتے ہیں یہ سب دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہے یا ربی سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم جو علم کے لیے ہم زیادہ تر ہم کیا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری اور ربی زدنی علما، ربی سب میں رب آتا ہے، رب کے معنی کو پہلے سمجھتے ہیں، رب کے ورڈ کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ الفاظ ہے یا رب، رب اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اسی کی ایک صفت ہے رب، ٹھیک ہے؟ اور یا رب جب ہم کہتے ہیں تو ہم جیسے ہم کسی کو پکارتے ہیں نا، تو او محمد کم یا آپ، تو جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو ہم یا عربک میں ہم یا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یا ربی ہو جائے۔ تو رب کا معنی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کی 99 صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ جیسے ہم یہاں ربنا دعا کی سیریز لے رہے ہیں، ہر دعا ربنا یا ربی سے شروع ہوتی ہے۔ کیوں اس نام کا اللہ تعالیٰ نے کیوں اس نام کو چنا ہے، کیوں ہر پیغمبر نے، ہر نبی نے اس نام کو چنا ہے؟ رب کا اردو معنی ہے، اردو میں بھی اسے رب ہی کہتے ہیں، مالک ہوتا ہے۔ اگر ہم انگلش کے معنی لیتے ہیں تو لارڈ، ماسٹر یا کنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور معنی اس کے ہوتے ہیں پالن ہار، چلانے والا۔ رب کے کئی معنی ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس کا میننگ بہت ڈیپ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے جس سے ہم اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہیں، اللہ سے قریب محسوس کرتے ہیں۔ جیسے بچے جب اپنی ماں باپ سے جب ان سے پیار سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری امی، ہماری امی، امی، امو، اماں، جو بھی ان کا من کرتا ہے ہم ان کو ایک پیارے نام سے پکارتے ہیں۔ جیسے میرے ابو، اللہ کا ایک ایسا نام ہے رب جس کو ہم اپنے آپ سے جوڑ سکتے ہیں۔ جیسے جب ہم کہتے ہیں ربنا، نون الف کے ساتھ جب یہ آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہمارا رب۔ اور جب ہم کہتے ہیں جیسے ربی زدنی علما میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی جب ای کے ساتھ جڑتا ہے تو ہوتا ہے میرا رب۔ تو رب ہی ایک ایسا اللہ کے 99 صفتوں میں سے، انفیکٹ اللہ کے تو کئی نام ہیں، صرف 99 صفتیں ہماری قوم کے لیے ہو سکتے ہیں یا قرآن مجید میں درج ہو سکتے ہیں، بٹ اللہ کے کئی ہزاروں نام ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہر قوم کے لیے کچھ الگ نام تھے، فرشتوں کے پاس الگ نام ہے،
اور ہمارے پاس 99 ہے، تھوڑے اوپر نیچے 100 بھی ہو سکتے، 102 بھی دکھایا جاتا ہے کہیں. تو ہر مطلب اتنے نام ہیں، ہم جانتے بھی نہیں. اور یہ نام کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی بزرگی، اللہ مطلب ایٹریبیوٹس ہم جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کی صفتیں بیان ہوتی. اللہ کون ہے، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے. ٹھیک ہے. اور تو ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، اور ربی کا مطلب ہے میرا رب. کیا یہ چیز ہم اللہ کے کوئی اور دوسرے ناموں میں جوڑ سکتے ہیں عربک لینگویج کے ساتھ؟ نہیں. جیسے رحمان ہے، رحمان میں کیا ہم کہہ سکتے میرا رحمان؟ نہیں. کیا ہمارا رحمان؟ نہیں. تو رب ہی ایک ایسا ورڈ ہے جو خصوصاً دل سے جب نکلتی ہے، دل سے جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں تب یوز کیا جاتا ہے. اور میجرلی پورے دعاؤں میں آپ کو یہی نام ملے گا. تو یہ ایک ایسا نام ہے جس سے ہم اپنا رب کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑ سکتے ہیں. اس کا سب سے پہلا میننگ پالنے والا. اس کے بہت سارے میننگس ہیں، ہم نا تھوڑے مین میننگس کو ہم دیکھتے ہیں. پالنے والا، آپ کی دیکھ بھال کرنے والا، آپ کو پالنے والا، پوسنے والا، آپ کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کا، ضرورت کا خیال کرے گا، اور ایسی ضرورت جو آپ کو پتہ نہیں ہے اور اسے پتہ ہے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ وہ خالق بھی ہے. خالق یعنی اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں آتا ہے کہ اللہ خالق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. خالق کون ہے؟ ہر چیز بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اس کا دوسرا معنی خالق یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دنیا کی ہر چیز بنانے والا کون ہے؟ ہمارا ایک ہی رب ہے، خالق. وہ خالق ہے، وہی مطلب خالق ہے، وہی ہر چیز بنایا ہے. دنیا آخرت سب مطلب سب کچھ اس نے بنانا ہے، شروع سے لے کے آخر تک ہر چیز بنانے والا وہ ایک ہی ہے. اب جو چیز جس نے بنائی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اس کا مالک بھی وہی ہے. تو رب کا دوسرا معنی نکلتا ہے مالک. مالک اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. قرآن میں آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. بنانے والا بھی وہی ہے اور اس چیز کا مالک بھی وہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی خالق ہے، مالک ہے، چلانے والا. اور چلانے والا کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. تو خالق بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے. آپ کو ہمیں کیا لگتا ہے ہماری جان کے مالک ہمیں نہیں؟ جس دن اللہ چاہے ہمیں لے لے گا، جس قوم کو اللہ چاہے جب چاہے اٹھا لے گا. ٹھیک ہے. دنیا کی ہر چیز اس کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا ہم رائٹ. تو وہ ہر چیز کا مالک. اور ہر چیز چلانے والا کون ہے؟ وہی. سورج کب نکلتا ہے؟ روز صبح سورج اللہ کی پرمیشن لیتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بنا وہ نکلتا بھی نہیں ہے. تو اس کو چلانے والا کون ہے؟ اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. سورہ سجدہ کی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5. یدبر الامر اس میں شیطان الرجیم یدبر الامر من السماء الی الارض. وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. تدبیر یعنی اس کو چلانے کا مطلب کنٹرول کرتا ہے. ہاں، اس کو چلانے کا پلان بناتا ہے. وہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے. ہر چیز، ہماری سانس لینا بھی، ہمارا یہاں بیٹھنا بھی، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا؟ وہ خالق ہے، مالک ہے اور چلانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی میں دیکھتے ہیں آگے کہ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو اپنے مالک کے سوا کی سیوا میں، عبادت میں لگا دے، جس نے تمہیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اپنے آپ کو اپنے مالک کی سیوا میں، عبادت میں لگا دے، جس نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والوں میں سے ہو جاؤ.
اور رب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبد کو جوڑا ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے رب ورڈ یوز کیا اور ساتھ ہی ساتھ عبد. عبد سے عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے. اسی سے ورڈز نکلتے عبادت, عابد. عابد یعنی جو عبادت کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی سے ہمارے ورڈز نکلتے ہیں عبادت. تو اللہ تعالیٰ بندے کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اور سورہ رحمان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہی, استغفر اللہ, شاید سورہ رحمان یا کوئی اور سورہ ہے, میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میں نے جن اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. ہر چیز کو پیدا کرنے کا ڈفرینٹ ریزن تھا. فرشتوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ہر کام کرنے کے لیے. ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مطلب اللہ کے پاس فرمت بردار ہے. ان کو تھائیاں وغیرہ کچھ نہیں, ان کا ایک ہی کام ہے کہ اللہ نے جو آرڈر دیا وہ اس کو پورا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو بٹ انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو مالک اور غلام کا ایک کنیکشن ہے. ہم نے غلام ورڈ بہت بار سنا ہوگا قرآن مجید میں بھی کہ غلام رکھتے تھے پہلے, بٹ ہم یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہم اللہ کے کیا ہے؟ اللہ کی کریشن ہے. اللہ کی وہ کریشن ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے کی, اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے, ٹھیک ہے, اپنے عبادت کے لیے بنایا ہے. تو ہمارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا کنیکشن ہے؟ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک اور غلام کا کنیکشن ہے. اگر ہم ہمارے دنیا کے رولز لیں, اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ 2400 گھنٹے 24/7 غلام کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو اس کا مالک کا حکم ہے وہ کرے, ہمیشہ اس کے مالک کی سیوا میں لگا رہے. تو ہم اللہ کے غلام ہیں. تو ہمارا بھی کام کیا ہے کہ ہمیں 24/7 اللہ کی سیوا میں لگنا ہے, اللہ کی عبادت میں, اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑے رہنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح رب اور عابد. رب اور عابد کون ہے؟ رب یا رب ہے, ہمارا خالق ہے, اور عابد کون؟ عبد سے جو نکلا ہے, میں نے ابھی کہا نا عابد, عبادت کرنے والے کا کنیکشن کیا ہے؟ ایک بندے کا کام ہی ہے ہمیشہ اپنے رب کے عبادت کرتے رہنا ہے, ہر وقت اس کی ہی حمد اور ثنا بیان کرنا ہے. تو یہ ایک میننگ تھا. اب نیکسٹ میننگ جاتے ہیں مربی. نیکسٹ میننگ آتا ہے مربی, جو رب سے نکلتا ہے, رب کے معنی میں ہمیں ملتا ہے مربی. لوگ سوچ رہے رب تو ایک ورڈ ہے, مگر اتنے سارے میننگس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے سارے چیزیں ہیں نا. اللہ ایک ورڈ ایسا ہے جس میں آپ کو پوری صفتیں ملیں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے, لا اللہ ہی, اللہ. اسی طرح رب بھی ایک ایسا ورڈ ہے, اس میں اتنی ساری صفتیں ہیں, ہم چاہے تو اس کو میں ایک کلاس میں ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. میں نے جو کچھ اچھے لگے, مطلب بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ یوز اس کے مطلب میننگس یوز ہوتے ہیں, وہ اس پہ تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں, کیونکہ جب ان دعاؤں میں ہم ہمارے رب کو پکارے اور ہمارا جاننا ضروری ہے ہم کس کو پکار رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو مربی کا معنی کیا تھا؟ مربی بھی یہ ورڈ بھی نکلتا ہے رب کے روٹ ورڈ سے, ٹھیک ہے. اس کے معنی ہے ٹیچرس, جیسے معنی نہیں, جیسے اگزامپل دیتی ہوں میں, جیسے ہماری لائف میں ہمارے پیرنٹس ہیں, ماں باپ ہے, والدین ہیں, ماں باپ ہے, ہمارے ٹیچرس ہیں, یہ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہماری تربیت کرتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو تو کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے اور وہ کچھ نہ کہہ سکتا ہے, مگر اس کی ماں اس کے بنا کچھ کہے اس کو سمجھتی ہے. اس کی ماں کے علاوہ کوئی نہیں. اس کا ہر رونے کا سٹائل الگ ہوتا ہے, کھانے کے لیے الگ ہوتا ہے, درد کے لیے الگ ہوتا ہے, نیند آتی ہے تو الگ قسم سے روتا ہے. یہ کون سمجھتا ہے؟ بنا کہے اس کی ماں سمجھتی ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ چھوٹے سے بچے کو پال پوس کر کھلا پلا کے اس کو بڑا کرتے ہیں, اور جب ان پروسیس میں اس کو سب سکھایا جاتا ہے, بات کرنے کا طریقہ سیکھتا ہے, وہ مطلب زندگی چیزوں کے نام سیکھتا ہے وغیرہ وغیرہ. پوری تربیت کا ایک پروسیس جاتا ہے. تو یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ ماں اور باپ مل کے کر رہے ہیں. اور جب بچہ اسکول کو جاتا ہے, علم کی تربیت میں وہ زیرو ہوتا ہے, تو علم کس سے سیکھتا ہے؟ ٹیچر سے سیکھتا ہے, استادوں سے سیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں بھی ایک اس کی تربیت ہوتی ہے, علم کے ذریعے بھی ایک تربیت ہوتی ہے. لائف اسٹائل کی تربیت گھر میں ہوتی ہے. تو پہلے تو اسکول کا سسٹم نہیں تھا, تو کون ہوتے تھے؟ استادہ ہوتے تھے, مدرسے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کے معنی ہے تربیت کرنے والا.
ٹھیک ہے. رب ہمیں پالتا ہے، دیکھتا ہے، تربیت کرتا ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے. تو ہمارا رب بھی ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں ذریعے پہنچاتا ہے، ہمیں چیزیں سکھاتا ہے. کس کے ذریعے؟ الگ الگ چیزوں. کبھی ہمارے ماں باپ کے ذریعے، ہمارے ٹیچرز کے ذریعے، فرینڈس کے ذریعے، اور الحمدللہ اب جیسے ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، ہم اس کے ذریعے بھی ہماری تربیت ہو رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری تربیت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی بار رب لفظ کا استعمال کیا ہے، اور ہر رسول پیغمبر کو اپنے رب سے کچھ مانگنا تھا. انہوں نے جو الفاظ سیکھے، ان کو جو الفاظ سکھائے گئے ہیں، وہ الفاظ رب سے ہی ہے، رب سے ہی جوڑے گئے ہیں، ربنا یا ربی سے. جب بندہ اکیلا ہوتا ہے، درد میں، تکلیف سے ہوتا ہے، دل سے نکلتا ہے. جیسے کہ ایک بچہ تکلیف میں ہو تو صرف ماں کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کو جو چاہیے، جو خیال، جو پیار اور جو سکون اسے ملے گا، صرف اور صرف اس کی ماں دے سکتی ہے، وہ اور کوئی نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح ایک مومن بندے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ وہ سکون جو اسے چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، دل کا سکون، دنیا کی پریشانی کا حال سے رزق، صحت، اولاد اور آخرت، ہر پریشانی کا حل، ہر سکون کا ذریعہ اس کا رب ہی ہے. ہر دعا انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ کس حالات میں، کس درد میں، کس ڈر کی کیفیت میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے قرآن پاک میں محفوظ کر دی ہے. وہ پہلی دعا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو سکھائی تھی؟ آدم علیہ السلام کو سکھائی. وہاں سے لے کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی دعائیں ہیں، سب قرآن مجید میں درج ہے. ان دعاؤں کو ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ضرورت کے لیے اللہ سے جڑنے کے لیے قرآن مجید میں جمع دی گئی ہے، جو کوئی بدل بھی نہیں سکتا. ہر دعا آپ کی کوئی نہ کوئی مشکل کو، تکلیف کو حل کرنے کی ہے، آپ کے سوالوں کا جواب ہے. جیسے ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے، ہم بہت زیادہ ہے کہ ان کی لائف میں اتنے سارے آزمائشیں تھیں، تو ان کی دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ ان کی میجر آزمائشیں ان کی صحت کو لے کے تھی. تو جو ان کی دعا تھی وہ کب پڑھی جاتی ہے؟ یوزیلی جب طبیعت خراب ہوتی ہے. تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی، جیسے ابھی ہم نے لیکچر کے اسٹارٹنگ میں پڑھا، رب اشرح لی صدری، یہ کس کی دعا تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی. ٹھیک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ان کے لیے ہوتی ہے، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی جو رزق کے لیے تھی. ٹھیک ہے، تو ایسے بہت سارے نبیوں کی دعائیں، بہت سارے رسولوں کی دعائیں ہیں جو قرآن مجید میں ہماری لائف کے ہر سچویشن کے لیے درج ہے. ہر رسول اور نبی نے ہر ضرورت میں، درد میں، تنہائی میں، معافی میں، تکلیف میں، مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا. وہ الفاظ جو سب سے زیادہ دعا کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، اور وہ ہے یا رب. وہ رب آپ کا پالنہار ہے. جہاں لوگوں کا ساتھ ختم ہے، وہاں رب کا ساتھ ہوتا ہے. تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ جڑے، اپنے ایمان کا لیول بڑھائیے، اپنے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریے. جب بندہ تنہائی ہوتا ہے، جب ہی اصل اس کا امتحان ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ. چار لوگوں میں تو کوئی بھی بولتے ہیں نا، دکھاوے کے لیے مسجد بھی جاتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز بھی پتہ ہے، اللہ معاف کرے، مگر ایگزامپل بتا ہے، دکھاوے کے لیے روزے بھی رہتے ہیں، مگر تنہائی میں بندہ کیا کرتا ہے؟ ہم دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمارے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ایک حدیث دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں عبادت کرتے اور ان کا مبارک پاؤں سوج گیا تھا، ایک صحابہ نے پوچھا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کی؟ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ کو جنت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہاں پہ پھر سے اس حدیث میں بھی دیکھیں، رب اور بندے کو پھر سے ایک ساتھ لیا گیا. کیا میں اپنے رب کا، تو یہاں پہ پھر سے رب بھی یوز ہوا ہے، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. ان کو سب کچھ ہے، پھر بھی وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو سوچیں ہمیں کتنی عبادت کی ضرورت ہے. تو رب، بندہ پھر سے نکلتا ہے عبد سے. ٹھیک ہے، ایک بندہ وہ ہے جو
دل سے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اگر آپ دل سے کرتے ہیں تو ہر سجدہ، ہر ذکر، ہر پل آپ کا عبادت ہے اور دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹروڈکشن رب کے بارے میں۔ ہمیں رب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم جس سے دعائیں مانگ رہے ہیں وہ کون ہے اور ہم کس سے مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز نا سائیکلوجیکلی بھی تھوڑی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہم نا سچویشنز دیکھ کے دعا مانگتے ہیں۔ جیسے چلیے اگر مجھے حج کو جانا ہے تو میں پہلے دیکھوں گی میرے پاسپورٹس ریڈی ہے نہیں ہے، سچویشن پیسہ ہے نہیں ہے، مطلب ہم ہمارے اسباب دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ اسباب دیکھ کے پھر اس کے حساب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے حج کے لیے بلا لیجیے۔ مگر یہ اسباب بنا اسباب کے بھی کیا ہم کبھی مانگتے ہیں؟ وہ ہے اپنے رب سے مانگنا، کیونکہ آپ کا کام مانگنا ہے، آپ کا کام اسباب کو دیکھنا نہیں ہے۔ اسباب کریٹ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام، راستے بنانا اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے دعا کرنا اور جو راستہ ہے اس پہ چلنا۔ تو ہمیں ہمارے مائنڈ کو یہ کلیئر کرنا ہے کہ میں سچویشنز دیکھ کے نہیں مانگیں گے ہم، اچھا یہ ہو رہا ہے تو ہم یہ مانگیں گے، ویسا نہیں۔ ہمارے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں آپ لوگ اپنے آپ میں سوچیں، کبھی جب بھی ہم دعا کرتے ہیں ارے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کیا یہ ہو پائے گا، کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے، سچویشن تو ایسی، اس میں ایسا ہو پائے گا کیا؟ تو ہمیں ہمارے سچویشنز کے حساب سے دعا نہیں مانگنی، ہمیں ہمارے رب سے، وہ مالک سے، وہ خالق سے جو ہر چیز بنانے والا ہے، کیا وہ آپ کے لیے راستے نہیں بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے۔ تو اپنی دعاؤں کو اسٹرانگ کرے اور کس سے مانگ رہے وہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے ہم ہماری پہلی دعا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سیریز کی پہلی دعا ہے، ایک منٹ، اچھا سوچ رہی تھی اسکرین شیئر کرنا۔ میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو، کوئی ایک جی سر، اشرتا پہ اپن ہے کیا فوٹو ریڈی؟ میرے پاس ہاں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو ہماری پہلی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کا معنی ہے ربنا اے ہمارے رب، رائٹ، ہمارا رب، جیسا بھی ہم نے دیکھا ہمارا رب، جی ہمارا رب، ربنا، نون الف جب لگتا ہے، ربو ایکچولی اس کا ورڈ ہے، تھوڑا میں ورڈز کو تھوڑا بریک کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گی، کیونکہ جب ہم ان ورڈز کو سمجھیں گے، جب ہم یہ دعا پڑھیں گے، یہ ہمارے معنی ہمارے دماغ میں گھومیں گے، اور جب ہم معنی گھومیں گے تبھی وہ فیلنگز آپ کی جاگے گی، وہ کنیکشن آپ کا دعا کے ساتھ جاگے گا۔ ورنہ ایسے تو کئی دعائیں ہم جانتے ہیں، اور سید اللہ استغفار ہے، یہ وہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، مگر ہم اس کو معنی نہیں جانتے، اس کے پیچھے کی حکمت نہیں جانتے، کیونکہ جب ہم اس کو معنی سمجھیں گے نا، ہمیں اس چیز کی طاقت بھی سمجھ میں آئے گی، اور سائیکولوجیکلی ہمارے دماغ میں گھومے گا بھی وہ چیزیں۔ جیسے جب ہم صبر کی دعا مانگیں گے تو اللہ سے جب ہم صبر کی دعا مانگتے رہتے ہیں نا، تو ہمیں پتہ ہے میں صبر کی دعا مانگ رہی ہوں، تو جب کوئی سچویشن ہمارے سامنے آتی تو ہمارا مائنڈ اس چیز کو گھماتا ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر، صرف ہم بولنے سے نہیں، کنیکشن بنانا پڑتا ہے۔ جیسے اب اپنے ماں باپ سے مانگتے ہیں یا کچھ سے بھی مانگتے ہیں، تو کیسے بچے یوزلی کوئی چیز کے لیے ان کو پٹانا ہے، کوئی ٹوائے کے لیے ان کو منانا ہے ماں باپ کو، تو کتنے عاجزی سے اس کے ساتھ مانگتے ہیں، نہیں؟ تو وہ ایک کنیکشن بل ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے وہ کیا مانگ رہے ہیں، اس کے لیے کبھی ان کو رونا بھی پڑتا ہے، کبھی پٹانا بھی پڑتا ہے، بٹرنگ بھی کرنی پڑتا ہے، مسکا بھی لگانا پڑتا ہے اس حساب سے۔ تو ہمیں بھی ہمارے دعاؤں کو پتہ ہونی چاہیے، تاکہ اس حساب سے ہم ہمیں مانگیں۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کر رہے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے ہمارے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، ہمارے کچھ گناہ ہمیں ایسے یاد آ جائے جس کو یاد کر کے ہم رو کے استغفار کی دعا مانگیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کنیکشن بہت ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ کوشش کریں گے کہ جب بھی آپ یہ دعائیں یاد کریں، معنوں کے ساتھ یاد کریں۔ ربنا، ہمارا رب،
ٹھیک ہے. اور تقبل، تقبل کا معنی ہوتا ہے قبول فرما. یہاں پہ تقبل یعنی قبول فرما، اس کا مطلب یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا قبول فرما. ہم کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہماری عبادتوں کو، ہمارے کام کو، جو بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری صبح سے شام تک کے کاموں کو، ہر چیز کو قبول کر. ٹھیک ہے. تقبلنا مطلب قبول فرما. آپ لوگ نے دیکھا ہو آج کل رمضان میں جب بھی مبارکباد دی، عید کی مبارکباد دی جائے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، تقبل اللہ منا و منکم. رائٹ، تقبل اللہ منا و منکم. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کے اور ہمارے اعمال. ٹھیک ہے. جو بھی محنت ہم نے رمضان میں ایک مہینہ پوری رمضان میں جو بھی ہم نے محنت کی ہے، عبادتیں کی ہے، روزے رہے، نمازیں پڑھی ہے، نفل پڑھے ہے، قرآن پڑھی ہے، صدقہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کیا ہے، عبادتیں ہے. تو جب ہم کہہ رہے ہیں تقبل اللہ، تقبل اللہ، پھر سے وہی ورڈ ہو رہا ہے نا، تقبل. یا اللہ قبول فرما، منا آپ سے، اور و منکم اور ہم سے، ہم سے اور آپ سے. ہم ایک دوسرے کو دعا دے لے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، اس لیے کہتے ہیں نا رمضان مبارک سے بہتر کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہماری محنتوں کو قبول کرے. منا یعنی من ہوتا ہے سے اور نہ ہوتا ہے ہم، تو ہم سے. ٹھیک ہے. منا میں دو ہوتا ہے، من الگ ہوتا ہے، نون الف الگ ہوتا ہے. نون الف ظاہر کرتا ہے جمع کو، وی کو. ٹھیک ہے. ہم، تو ہم سے. انکا بے شک تو، یہاں پہ دیکھیں ایمفسس. جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، مطلب اب کوئی چیز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے تو کیا تم نے یہ کیا، تو ہم نے کیا کہا، 2 بار تم کہا. اسی طرح قرآن میں بھی ایسی، اسی دعا میں بھی ایسی. انکا، یہاں پہ کا بھی اللہ کو بتا رہا ہے، انکا بے شک آپ، انتا آپ، اگین انتا کا مطلب بھی آپ ہوتا ہے، تو بے شک آپ، انکا پھر انتا آپ، السمیع العلیم آپ سننے والے بھی ہو اور جاننے والے بھی ہو. ٹھیک ہے. ہمارے رب ہم سے قبول کرے اسے، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. سمیع العلیم، یہ پھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفتیں، سننے والا السمیع اور العلیم جاننے والا. علیم یعنی سب کچھ جاننے والا، مطلب اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والا. ٹھیک ہے. اس کو پتہ ہے کہ وہ پتھر کے نیچے چونٹی کیا کر رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ آپ کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا خیالات آ رہے ہیں، اس کو ہر چیز کا خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، اچھا یہ میں نے یہ نہیں بتایا، یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ہے. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127. تو وہ رکوع میں یہی ذکر ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا گیا تھا. وہ دونوں اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے کرتے، دیوار اٹھاتے اٹھاتے یہ دعا پڑھ رہے تھے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، انہی کا کام کر رہے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کام کو قبول کر لے. سب کچھ اللہ نے دیا، ان کو جگہ بتائی، کیا کرنا بتایا، کیسے بنانا بتایا، پھر وہ کیا بولتے پتھر کہاں سے لینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا، بس وہ کر رہے تھے. تو اب دیکھیں ہمارا کوئی کام دیتا ہے تو ہم ان کا کام کرتے ہیں ہر جگہ، کبھی ہم ریکویسٹ نہیں کرتے نا ہم قبول کریں. بٹ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہا ہوا کام کر رہے ہیں. آپ ہی اور کہہ رہے کہ اللہ ہماری اس کام کو قبول کرے، تقبلنا، ہمارے اس کام کو ہمارے اس کام کو قبول کرے. آپ ہی سب سننے والے، سب جاننے والے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، اگر ہم نیت کر لے کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ بھی عبادت بن جاتی ہے.
ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا، علم سیکھنا، علم سکھانا، قرآن کو سمجھنا، دین پر چلنا، اگر نیت خالص ہو تو یہ بھی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم نیت نہ کریں تو بس دنیا کا کام ہوگا جس کا اجر دنیا تک ہی ہوگا۔ اب آپ کی نیت کیا تھی یہاں کلاس میں آنے کی؟ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھے اور اس کے تھوڑے اور نزدیک ہیں، دین سے تھوڑا اور جڑنے کی نیت تھی، جس وجہ سے آج ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے۔ یہ بھی ہمارا عبادت ہے، یہ بھی ہماری عبادت ہے۔ جب ہم صبح اٹھتے ہیں اور ہم نیت کر لیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ جھاڑو پوچھا برتن ہو یا بچوں کو سنبھالنا ہو، کھانا پکانا ہو، یہ سب بھی ہماری عبادت میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نیت بہت ضروری ہے، آپ کس چیز کے لیے نیت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہی کر رہے تھے، پھر بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ وہ اس کام کو قبول کر لے، کیونکہ آپ سننے والے ہو، جاننے والے ہو۔ کیا جاننے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دل کے راز کو جاننے والا ہے، ہر اندیکھی چیز کو جانتا ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی چیز جو اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ شاید ایسی کوئی بات جو آپ کی زبان نے بھی ظاہر نہیں کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ایک حدیث دیکھتے ہیں جو بہت فیمس حدیث ہے اور جو 40 حدیث سے سیکھتے ہیں نا، اس میں سب سے پہلے آتی انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دامودرا نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے اعمال اچھے ہوں گے اور ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قبول بھی کر لے۔ اگر آپ کی نیت دکھاوے یا شو آف کرنے کی ہو تو وہ آپ کا اجر اس حساب سے ہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نیت کیا تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی تھی۔ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس میں پہلی چیز جو ہے وہ ہے اخلاص۔ ہمیں ہر کام میں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا ہمارا اخلاص کیا ہے۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سنسیئرٹی۔ آپ کے کام کے پیچھے آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا یا بس کرنے کے لیے کام کرنا ہے، نام کے لیے کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ ہمیں خود کرنا ہے ہر چیز کے لیے، بھلے آپ نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، رمضان کے روزے، مطلب ہر چیز کے لیے کیا ہم کس کام کے لیے کر رہے ہیں۔ چاہے آپ وہ حجاب بھی کر رہے ہو، 4 لوگ ہوتے ہیں جیسے دینی ماحول میں ہم جاتے ہیں تو فل حجاب کر کے جاتے ہیں، وہی شادی میں جاتے ہیں تو ہمارا حجاب ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمارا ارادہ کیا ہے حجاب کرنے کا؟ تو ہماری نیت کیا ہے حجاب کرنے کا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے یا جو محفل میں ہم جا رہے ہیں اس محفل کے حساب سے وہاں پہ ڈھلنے کے لیے ہمیں حجاب کرنا؟ تو یہاں ہمارے نیت کو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کا نہ بولتے نا تزکیہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے کام کو عاجزی کے ساتھ کریں۔ جب بھی ہم کوئی کام کریں عاجزی سے، یعنی پیار کے ساتھ، احساس بے بسی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، جیسے صدقہ زکوٰۃ دے رہے ہو اور اس پر ظاہر کر رہے ہو، ایسے کام کرو جس کے بارے میں روز قیامت حساب کتاب کے وقت ہی سب کو معلوم ہو۔ ایسے کہیں صحابہ تھے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں ایسے کتنی نیکیاں کی ہے، شاید سب کو روز قیامت ہی پتہ چلے گا انہوں نے کیا کیا کام کیے۔ تو ہمیں ایسے کام کرنا چاہیے جس کا صرف اور صرف آپ اور آپ کے اللہ کے بیچ میں ہو۔ ہمیں کسی کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ہمارے لینگویج میں کہتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ یہ چیزیں کسی کو نہیں دکھتی ہے اور نہ ہی کوئی حساب رکھ سکتا ہے۔ اس کا حساب صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اخلاص کا حساب، ایمان کا حساب، نیت کا حساب صرف اللہ ہی ماپ سکتا ہے۔ اس کا کوئی میجرمنٹ نہیں۔ آپ پیسے کو تول سکتے ہو، کلو تول سکتے ہو، پانی کا لیٹر میں حساب رکھ سکتے ہو، دودھ کا حساب لیٹر میں رکھ سکتے ہو، مگر کیا آپ کے ایمان کا، آپ کے اخلاص کا کون حساب رکھ سکتا ہے؟ آپ کی نیت کو کون جج کر سکتا ہے؟ اور یہ چیزیں کہاں پہ موجود ہے؟ دل میں موجود ہے۔ اس کا نہ کوئی پیرامیٹر ہے، نہ کوئی دکھتی ہے، نہ کچھ نہیں۔
اور اس کا حساب صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں صرف آپ اور آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی بیچ میں ہیں۔ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی عبادت قبول ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے گی۔ دیکھو میرا بندہ مجھ سے قبولیت کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اگلا کام اور اچھے سے ہو جائے، آپ کی اگلی نماز میں اور خشوع بڑھ جائے، آپ کا روزے میں اور اخلاص پیدا ہو جائے، آپ کی زندگی کے ہر کام میں اللہ کی حمد شامل ہو جائے، اللہ کا ذکر شامل ہو جائے۔ اور اعمال ہی ایسی چیز ہے جو مرنے کے بعد آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ نہ آپ کے جسم، نہ آپ کی کوئی بھی دنیاوی چیز، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ رشتہ دار، نہ شوہر، نہ بچے، کوئی بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، بس اعمال ہی ہے جو بس اعمال ہی ہے جو اپنی دنیا میں جو آپ نے دنیا میں کمائی ہے، وہ آپ کے ساتھ قبر میں، برزخ اور روز قیامت تک حساب کتاب تک آپ کے ساتھ ہوگی۔ تو اعمال ہی آپ کا خبر کیسی ہوگی، اعمال ڈیسائیڈ کریں گے۔ برزخ کا وقت آپ کا کیسا گزرے گا، اعمال۔ روز قیامت آپ کا حساب کتاب کیسا ہوگا، اعمال ڈیسائیڈ۔ اس دن نہ کوئی باپ بیٹا، نہ بھائی بہن، کوئی کسی کا نہ پہچانے گا، نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ اعمال کا حساب آپ کی نیت اور اخلاص پر ہوگا۔ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں اعمال، مگر اعمال کا حساب کس پہ ہوگا؟ آپ کی نیت پہ ہوگا اور آپ کے اخلاص۔ ہم کر تو رہے بہت اعمال، مگر اس کے پیچھے کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اعمال آپ کو کتنے پوائنٹس دیں۔ ایک مسجد میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھے ایک مسجد میں آ رہے ہیں 50 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، مگر آپ کو کیا لگتا ہے 50 لوگوں کو برابر کا حساب ملے گا؟ نہیں۔ برابر کا اجر ملے گا اس نماز کا؟ نہیں۔ ہر بندے کا اجر الگ الگ ہوگا، وہ ایک نماز۔ کیوں؟ ہر بندے کا نیت الگ ہوگی، ہر بندے کا نماز میں جو خشوع بولتے ہیں نا، اس کا لیول الگ ہوتا ہے۔ کوئی صرف فرض ادا کرنے آتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ظہر کی نماز کے بعد وضو کر کے انتظار کرتا ہوگا کہ عصر کی اذان کب ہو اور میں کب نماز پڑھوں، اس کا اجر کا لیول دوسرا ہوتا ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو ایک رکعت مکمل ہونے کے بعد شامل ہوتا ہے نماز میں۔ تو مطلب ہر بندے کا لیول الگ ہوتا ہے، تو ہر بندے کی نیت الگ ہوتی، تو ہر بندے کا اجر الگ ہوتا ہے۔ وہی نماز میں ایسا بھی ہوگا جس کی کوئی نماز ہی قبول نہیں کیے گے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کو وہ ایک نماز میں اتنا زیادہ اجر ملے گا، ہو سکتا ہے اس کی نیت اتنی زیادہ اچھی ہو، اس کا اخلاص اور اس کے خشوع نماز کو لے کے اتنا زیادہ۔ تو ایک ہی سچویشن، اب ہم یہاں پہ بیٹھے، ہم 10 لوگ 15 لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ہم 15 میں سے ہر کسی کی نیت الگ ہو، ہر کسی کا اجر الگ ہو، اسی 1 گھنٹے کے وقت میں، مگر ہمارے مطلب ہر کسی کا اجر، ہر کسی کا بولتے ہیں نا رپورٹ کارڈ الگ بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نیت، ہماری اخلاص، ہمارا ایمان الگ الگ لیول کا ہے۔ اعمال پر ایک بہت ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے، دیکھتے ہیں۔ جو حدیث سناتے وقت ایک صحابہ ڈر سے بے ہوش ہو گئے۔ جب بھی وہ یہ حدیث سنانے کی کوشش کرتے تھے، وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے۔ وہ حدیث شروع کرتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے، 3 بار ویسے ہی بے ہوش ہو کے گرتے۔ یہ حدیث دیکھتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، پوری حدیث نہیں، بس میں مفہوم امپورٹنٹ بتاتی ہوں، بہت لمبی حدیث ہے۔ 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، اور یہ حدیث قدسی میں سے آتی ہے حدیث۔ 3 لوگ جو سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے، ہمیں کیا لگتا ہے کون ہوں گے 3 لوگ؟ سب سے پہلے ہوگا شہید۔ کس کو پتہ ہے شہید، اسلام میں شہید کا درجہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں شہید کا درجہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ پرندوں کے جیسے جنت میں ہوں گے، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ بہت سارے بینیفٹس ہیں ایک شہید کے، رائٹ، بہت سارے بینیفٹس ہیں شہید کے، اور شہید کو آپشن بھی دیا جاتا ہے کہ وہ کسی اپنے مطلب کس کو چاہے ان کی مغفرت
کروا مطلب مغفرت نہیں، مجھے معاف کر دے، شاید مجھے نہیں پتہ، میں غلط بول رہی ہوں، چھوڑ دے. تو شہید کا درجہ بہت زیادہ ہے، مگر سب سے پہلے کون جائے گا جہنم میں؟ ایک شہید جائے گا. کون سا شہید جائے گا وہ امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتے اس شہید یہ بندے کو گھسیٹ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس لائیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تم بتاؤ تم نے کیا کیا اپنی زندگی. تو وہ بولے گا کہ میں نے ایسے ایسے جنگ لڑی ہوں، میں شہید ہوا تھا وغیرہ. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آئیے سب نے آپ نے کس کے لیے کیا؟ تو اللہ وہ بولے گا میں نے اسلام کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں، جھوٹ، آپ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ دنیا میں آپ کو سب لوگ شہید کا مرتبہ دے سکے. تو وہ بندہ جو بندہ شہید ہوا اس کی نیت کیا تھی کہ خالی دنیا میں اس کو لوگ شہید کا مرتبہ دے. اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ کو راضی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام کرے یا اسلام کے لیے لڑے، وہ نیت نہیں تھی اس کی نیت دنیاوی تھی کہ اس کو سب لوگ یہ درجہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم نے جھوٹ بولا تو اور تمہاری یہ نیت تھی. فرشتوں کو بولا، پھر فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جا کے جہنم میں ڈال دیا. دوسرا، عالم کون ہوتا ہے؟ جیسے آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں نا مفتی، جو علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، رائٹ. اس کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے اتنا علم کیوں، تم نے کیا کیا دنیا. تو وہ بولے گا میں نے آپ کا علم سیکھا، قرآن سیکھی، حدیث سیکھا، دوسروں کو سکھایا، سمجھایا، میں نے یہ سب کیا. اور اسی مطلب عالم فاضل جو بولتے ہیں نا وہ لیول میں. تو اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ یہ جھوٹ، تم نے یہ سب میری رضا کے لیے نہیں کیا، تم نے یہ سب اپنا نام کے لیے کیا تاکہ تمہیں عالم کا ٹائٹل مل سکے دنیا میں. تم نے یہ اپنی بڑائی کے لیے کیا، لوگ تمہارے پاس آئے، تمہارے سے پوچھے، تم اپنی بڑائی کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ بولے اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو فرشتے اسے بھی گھسیٹتے ہوئے لے کے فرشتے سے جہنم میں ڈال. تیسرا بندہ جو ایک امیر، جو بندہ امیر ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدقہ دیتا ہے، اتنا زیادہ، بہت زیادہ امیر ہوتا ہے. اللہ دیکھیے ہر ایک کو اللہ نے ایک رزق بولتے ہیں نا، جیسے شہید کو رزق دیا تھا لڑنے کا، اس کو اس طریقے کا رزق ملا تھا. عالم کو ملا تھا علم کا رزق، اسی طرح ایک بندے کو ملا تھا پیسے کا رزق. تو وہ پیسے کے ذریعے تو وہ پیسہ دیتا تھا، اتنا صدقہ دیتا تھا، مطلب وہ دنیا میں مشہور تھا پیسے، صدقہ زکوٰۃ کے لیے اتنا ضرور، دینی کا مطلب مسجدیں بنانا جو بھی ہے، وہ اتنے کاموں میں غریبوں کی مدد کرنا سب کچھ کرتا تھا وہ اپنے پیسوں سے. مگر پھر اللہ تعالیٰ سیم چیز جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، تم نے دنیا میں تمہاری نیت، تم نے ایک اچھے کام کیے مگر تمہاری نیت کیا تھی کہ تمہیں ٹائٹل مل سکے دنیا میں، تمہاری بڑائی ہو سکے، چار لوگ تمہیں بولے ہاں یہ بہت مطلب بولتے نا دلدار ہے، دیتا ہے، خرچ کرتا ہے. تو یہ تمہاری نیت تھی، وہ جو تمہیں چاہیے تھا تمہیں دنیا میں مل چکا ہے. جو نیت ہوتی ہے اگر دنیا کی چیز کی ہوتی ہے نا، وہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے بھی دیتا ہے، مگر کہے گا کہ اس کا آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں، اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے. تو اتنے بڑے لوگ جو اسے ہم آج دنیا میں آج بھی ہوں گے یا نہیں پتہ، مگر شہید، عالم اور جو امیر بہت زیادہ صدقہ زکوٰۃ دیتا ہے، تو ایسے لوگ بھی کس وجہ سے، کوئی ایک صرف ان کی نیت خالص نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں درج کر چکا، تو ہمیں اس چیز سے بچنا ہے. اب اس دعا کے اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، حصہ ہے، دیکھتے ہیں، وہ ہے ڈر. ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اس عبادت کو قبول کرے گا. وہی ڈر جو ابھی اس حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ شہید بہت کانفیڈنٹ تھا، عالم بہت کانفیڈنٹ تھا، میں تو دین کا کام کر رہا تھا، میں تو علم سیکھ رہا تھا، سکھا رہا تھا. امیر بہت کانفیڈنٹ تھا کہ میں اتنا خرچ کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، صدقہ زکوٰۃ، مسجدیں بنا، جو بھی ہے اللہ کی راہ میں میں اتنا کام کر رہا ہوں، رائٹ. یہ سب کون تھے؟ یہ لوگ سب کو کانفیڈنس، اوور کانفیڈنس بھی بول سکتے ہیں آپ، کانفیڈنس تھا کہ انشاءاللہ ہم جنت. مگر ایک بندے کو کیا ہونا چاہیے؟ اپنے عبادت کے قبول ہونے نہیں ہونے کا بھی ڈر ہونا چاہیے.
یہاں اس حدیث میں ہمیں اس ڈر سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہماری عبادتیں ناقبول ہونے کا بھی ڈر ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے روزے کو ناقبول کرے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے قبول بھی کر لے۔ یہ ڈر ہمیشہ ہو، کیونکہ یہ ہمیں اوور کانفیڈنس ہونے سے روکتا ہے اور اپنے کام میں اخلاص بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ جب ہمارا ڈر بڑھتا ہے تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ہمارا مطلب بولتے ہیں نا، ہمارا کام اور اچھا ہونے لگتا ہے، ہمارا اخلاص بڑھتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہماری عاجزی بڑھتی ہے، مطلب نرمی۔ ہمیں کس نرمی سے، کس عاجزی سے کچھ لوگ مطلب عاجزی بولے تو مطلب اچھا، جب کوئی غریب آتا ہے پیسے مانگنے کے لیے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اسی طرح سے ہونا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے عمل، اتنی چھوٹی سی نماز، اتنا چھوٹا سا روزہ، اتنا چھوٹا سا صدقہ زکوٰۃ، وہ بس ایسے لے کے جا کے ہمیں ہمارے مالک کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو سوچیں ہم کس عاجزی سے، بولتے ہیں نا، کس گلٹ کے ساتھ جا رہے ہیں، میں تو بس اتنا ہی دے پا رہا ہوں میرے خدا کو۔ تو وہ عاجزی کا فیلنگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اخلاص ہے، کیا تھا، اخلاص، عاجزی اور ڈر، یہ تینوں کو اپنے ساتھ جوڑے رکھے تھے۔ ہمیں ڈر بھی ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہ کرے، اور امید بھی رکھنی ہے کہ شاید قبول کر لے۔ ایک مومن بندے کو ڈر، امید اور پیار یعنی اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کو عاجزی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو، اس لیے آپ اس کی عبادت کرتے ہو، اور اس عبادت میں آپ کو ڈر ہونا چاہیے شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے، یا ڈر بھی ہونا چاہیے، ڈر کے ساتھ قبول نہ کرے، یا ڈر کے ساتھ ساتھ امید بھی ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، امید کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ چاہے آپ نے کبیرہ گناہ بھی کیے، بڑے سے بڑے گناہ کیے، شاید کبھی آپ نے زندگی میں آج تک نماز بھی نہ پڑھی، پھر بھی امید کا دامن نہ چھوڑے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے، ٹھیک ہے، جس کی ابھی 99 رحمتیں باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر 100 رحمتیں ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رحمت دنیا میں چھوڑی ہے، اور 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے روز قیامت کے لیے۔ سوچیں ایک رحمت سے دنیا اب تک چل رہی ہے، تو 99 رحمت سے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی رحمت کے ذریعے ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ ان دعاؤں کو سمجھ کر دل سے پڑھے تاکہ آپ کا کنیکشن اللہ سے اور گہرا ہو، آپ کی دعا میں اللہ سے مانگنا ظاہر ہو۔ بیسٹ دعائیں وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھائی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی نیت تھی معافی کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں استغفار کے الفاظ سکھائے۔ آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ذریعے معافی مانگی اور اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی۔ اسی طرح شیطان کی تو نیت نہیں تھی، تو اصلا شیطان نے تو نیت بھی نہیں کی تھی میں معافی مانگوں یا میں نے کچھ غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اجر آپ سب جانتے ہیں۔ تو سوچئے اگر آج ہم سب یہاں اپنے اپنے گھر، دیش کی الگ الگ جگہ سے ایک ساتھ بیٹھ کر اس دعا کو سمجھ رہے، سیکھ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہماری نیت ہی جڑی ہے۔ نیت کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی، جیسے آدم علیہ السلام کی نیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا، آج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی سکھا رہے ہیں۔ تو ہماری نیتیں پہلے تھی، اس کے بعد ہمیں سکھایا جا رہا ہے ہماری دعا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع ہے، یعنی سب کچھ سننے والا، ہر دعا کو سنتا ہے۔ العلیم ہے، سب جاننے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اپنی نیتوں کو خالص کرنے کی کوشش، اپنا تزکیہ کرتے رہیے گا، کہ کیونکہ ایمان کا لیول ایسا ہے نا، ہم نہ ہی دیکھیں 3 لوگ ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں جو بالکل آؤٹ آف دی باکس ہے، چھوڑ دیجیے، اور ایک فرسٹ لیول پہ ہوتے ہیں مومن بندے، سودہ صالحین، شہداء کا لیول جو ہوتا ہے، وہ اتنے ایمان ان کا پختہ ہوتا ہے کہ شیطان ان کو چھو بھی نہیں سکتا، اور کافر تو اتنے خراب ہو چکے شیطان وہاں بھی نہیں جائے گا، اس کو پتہ ہے اب یہ تو بھٹک گئے، یہ واپس آنے کا چانس بھی نہیں۔ بچے کون؟ یہ بیچ کے لوگ،
جو مسلمان ہیں اور مومن بننے کی کوشش میں لگے وہ کبھی نیچے ہو جاتے، کبھی کافر کی طرف چلے جاتے، کافروں کے لیول پہ جا سکتے یعنی تو شہداء کے لیول پہ جا سکتے، ہم لوگ یہ بیچ میں، اور شیطان ہم پہ ہی زیادہ وار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں نیچے کے لیول پہ جانے سے بچنا ہے اور اوپر جانے کی کوشش لگی رہے، اور شیطان کا وار یہی ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ ڈگمگاتے رہتا ہے، کبھی اوپر کبھی، ایک دن ہمارا ایمان اتنا اچھا ہوتا ہے، قرآن ہو جاتی ہے، اذکار ہو جاتے ہیں، نماز اچھی ہو جاتی ہے، سنتیں ہو جاتی ہیں، نفل ہو جاتی ہے، ایک دن ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے ارے آج میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو ایمان کا لیول ہمارا اوپر نیچے ہوتا ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنی ہے کیونکہ ہم صرف مسلمان ہیں، ابھی ہمیں مومن بننا ہے، مومن کے بعد شہداء کے لیول پہ جانا ہے، تو مومن بننے کی لیول کی کوشش ہمیں جاری رکھنی ہے، اپنے ایمانوں کو پختہ کرنا ہے، نیت کو خالص کرنا ہے، اور شیطان سے اپنی پناہ مانگنا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ہمارے آخری پکار دعا یہ ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ یہ سورہ